السلام علیکم۔ ایک مال بردار ریل گاڑی 11 مارچ کی رات 11 بجے سست رفتاری سے پلیٹ فارم کے ساتھ ساتھ رینگ رہی ہے اور اس پر سوار اکثر مسافر یا تو کڑے ہیں یا پھر تکن سے چور فرش پر ہی سہمے بیٹھے ہیں۔ یہ غیر معمولی منظر بلوچستان کے شہر مچ کے ریلوے اسٹیشن کا ہے اور اس مال بردار گاڑی میں سوار افراد کے ساتھ منگل کو جو کچھ ہوا اس کی کہانی وہ شاید کبھی نہ بھلا سکے۔ اس مال گاڑی پر سوار افراد اس جاپر ایکسپریس کے کچھ مسافر تھے جو منگل کی دوپہر در بولان کے علاقے ڈھاڈر میں بلوچستان لبریشن آرمی کے مسلح شدت پسندوں کے حملے کا نشانہ بنی۔ 9 بوگیوں پر مشتمل کوئٹہ سے پشاور جانے والی مسافر ٹرین جاپر ایکسپریس پر جب حملہ ہوا تو اس وقت ریل گاڑی میں 400 سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ شدت پسندوں نے ریل گاڑی کو ایک سرنگ میں روک کر اس پر موجود افراد کو یرغمال بنا لیا تھا اور اس واقعے کو 17 گھنٹے سے زیادہ کا وقت گزرنے کے باوجود اب بھی سیکیورٹی آپریشن جاری ہے۔ عسکری ذرائع کا کہنا ہے کہ بدھ کی صبح تک 155 مسافروں کو بازیاب کروا لیا گیا ہے۔ بی ایل اے نے بھی منگل کو میڈیا کو جاری کردہ ایک بیان میں دعویٰ کیا تھا کہ عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ریل گاڑی کے باقی مسافروں کے بارے میں تاحال کوئی مصدقہ معلومات دستیاب نہیں ہے اور منگل کی شب نجی ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے یہ ضرور کہا کہ شدت پسند بہت سے مسافروں کو اپنے ساتھ پہاڑوں میں لگے ہیں۔ بازیابی کے بعد منگل کی شب مچ اسٹیشن پہنچنے والے مسافروں نے ایک ٹی وی چینل کو اس حملے اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی روداد سنائی۔ جاپر ایکسپریس کی بوگی نمبر 3 میں موجود مشتاق محمد کا کہنا تھا کہ حملے کا آغاز ایک بہت بڑے دھماکے سے ہوا۔ اس ٹرین کی بوگی نمبر 7 میں موجود اسحاق نور اپنی اہلیہ اور 2 بچوں کے ہمراہ کوئٹہ سے راولپنڈی جا رہے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ٹرین کی کھڑکیاں اور دروازے ہل کر رہ گئے اور میرا ایک بچہ جو کہ میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا نیچے گر گیا۔ مشتاق محمد کے مطابق اس کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ 1 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس فائرنگ کے دوران ایسا منظر تھا جو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ ادھر فائرنگ اور گولیوں کو جس پر لگتے دیکھ کر اسحاق نور نے اپنے ایک بچے کو جو کہ ان کی اہلیہ نے ان کے دوسرے بچے کو اپنے نیچے کر لیا تھا تاکہ اگر گولی لگے تو ہمیں لگے اور بچے بچ جائیں۔ اسحاق کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ شاید 50 منٹ تک رہا ہوگا۔ اس دوران ہم لوگ سانس بھی نہیں لے رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ مشتاق محمد بتاتے ہیں کہ پھر آہستہ آہستہ فائرنگ رکی اور اس کے بعد مسلح افراد بوگیوں میں داخل ہوئے اور انہوں نے کچھ لوگوں کے شناختی کارڈ دیکھنا شروع کیے اور انہی میں سے کچھ لوگوں کو علیحدہ کرتے گئے۔ ہماری بوگی کی دروازوں پر 3 عسکریت پسند پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ سویلین، خواتین، بوڑھوں اور بلوچوں کو کچھ نہیں کہیں گے۔ مشتاق محمد نے بھی مزید بتایا کہ یہ لوگ حملہ اور آپس میں بلوچی میں بات کر رہے تھے اور ان کا لیڈر انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ سیکیورٹی اہلکاروں پر خصوصی نظر رکھو، یہ ہاتھ سے نکلنے نہیں چاہیے۔ اسحاق نور بتاتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ہماری بوگی سے انہوں نے کم از کم 11 مسافروں کو نیچے اتارا اور کہا کہ یہ سیکیورٹی اہلکار ہے
ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر ایک شخص نے کچھ مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اس کو تشدد کر کے نیچے اتارا گیا اور پھر گولیاں چلنے کی آواز آئی۔ اس کے بعد بوگی میں موجود تمام لوگ ان کی ہدایت پر عمل کرتے رہے۔ اسحاق نور نے بتایا کہ شام کے وقت حملہ آوروں نے مسافروں سے کہا کہ ہم بلوچوں، عورتوں، بچوں اور بزرگ مسافروں کو رہا کر رہے ہیں۔ وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے، مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ میں تربت کا رہائشی ہوں اور میرے ساتھ بچے اور خاتون ہیں تو انہوں نے مجھے بھی جانے دیا۔ ایک اور مسافر نے خبر رساں ادارے کو بتایا کہ کیسے مسلح افراد شناختی کارڈ کے ذریعے تصدیق کر رہے تھے کہ کون صوبے سے باہر کا رہنے والا ہے۔ یہ بالکل BLA کی جانب سے حالیہ حملوں جیسا طریقہ کار تھا۔ ایک مسافر جسے قریب اسٹیشن پر پہنچنے کے لیے چل کر 4 گھنٹے لگے نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دے کے بتایا کہ وہ شدت پسند آئے اور انہوں نے شناختی کارڈ اور سروس کارڈ چیک کیے۔ اس مسافر نے دعویٰ کیا کہ میرے سامنے 2 فوجیوں کو گولی مار دی گئی اور 4 دیگر کو لے کر چلے گئے۔ کہاں لے کر گئے مجھے نہیں پتا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو پنجابی تھے انہیں شدت پسند اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ کوئٹہ سے لاہور اپنے عزیزوں کے ہاتھ جانے کے لیے منگل کی صبح محمد اشرف جعفر ایکسپریس میں سوار ہوئے تھے۔ یہ وہی محمد اشرف ہے جن کے بیٹے منگل کی سفیر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر اپنے والد کی خیریت کے حوالے سے معلومات ڈھونڈتے پہنچے تھے، اور اس دوران ہمارے ایک نامہ نگار سے اس کی بات ہوئی تھی۔ محمد اشرف نے پہلے مجھ سے فون پر اور پھر کوئٹہ ریلوے اسٹیشن میں براہ راست ایک ٹی وی چینل سے بات کی اور حملے کی جگہ سے بنی اسٹیشن تک کے سفر کے بارے میں بتایا۔ محمد اشرف کے مطابق شدت پسندوں کی جانب سے بزرگوں، عام شہریوں، خواتین اور بچوں کو جانے دیا گیا، اور پھر ان کا بنی اسٹیشن کا طویل پیدل سفر شام کے وقت شروع ہوا۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسٹیشن تک ہم 3 سے 3.5 گھنٹے میں بہت مشکل سے پہنچے، کیونکہ تھکاوٹ بھی تھی اور ساتھ بچے، جوان بچیاں، خواتین بھی تھی۔ زیادہ تر لوگ سامان چھوڑ کر آئے تھے، جبکہ کچھ سامان ساتھ لیے آ رہے تھے، جس پر میں نے انہیں کہا کہ یہاں جان بچانا مشکل ہو رہا ہے۔ بہرحال کچھ ضعیف آدمی تھے، انہیں ہم لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ انہوں نے بتایا کہ مسافروں میں بہت زیادہ خوف تھا، قیامت کا منظر تھا۔ محمد اشرف کہتے ہیں کہ میرے اندازے کے مطابق وہ شدت پسند 200-250 کے قریب افراد کو اپنے ساتھ لے گئے تھے اور حملہ آوروں کی تعداد بھی 250 کے قریب تھی۔ اسی طرح بہاولپور جانے والے مسافر بشیر ابنی ہلی اور 2 بچوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک نجی چینل کو اپنا انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ مسلح افراد آئے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ نیچے اترے۔ انہوں نے نہ مجھے روکا اور نہ میرے بچوں کو۔ مسلح افراد نے ہمیں کہا کہ آپ لوگ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیں۔ اس کے بعد ہم لوگ مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے پنیر ریلوے اسٹیشن پر پہنچے۔ یہ سچ میں یہ بولان کا اور سگبی کا علاقہ ہے نا، یہ بہت خطرناک علاقہ ہے اور بہت دشوار گزار راستے ہیں۔ میں خود ادھر گیا ہوں تو مجھے پتہ ہے، مجھے معلوم ہے، میں خود ادھر کا وزٹ کیا ہوں اچھے طریقے سے تقریباً 15-16 سال پہلے۔ ایک اور مسافر خاتون کا کہنا تھا کہ جب شدت پسند ریل گاڑی پر حملہ ہوئے تو سب سے پہلے ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے ہر طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اس کے بعد چاروں طرف سے گولیاں چلنے کی آوازیں آنے لگی۔
جب فائرنگ کا سلسلہ رکا تو حملہ اور ہمارے ڈبے میں داخل ہوئے اور کہا فوراً یہاں سے نکلیں۔ میں نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور ہم ٹرین سے نیچے اتر گئے۔ انہوں نے بتایا کہ شدت پسندوں نے بہت سے مرد مسافروں کو ٹرین میں روک لیا اور خواتین، بچوں، بزرگوں کو آنے دیا۔ پیچھے بہت سے مردوں کو روکے رکھا اور خدا جانے ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ یہ تھی جابر ایکسپریس کی ایک خوفناک دردناک کہانی، ایک سانحہ۔ اللہ ہم سب لوگوں پہ اپنی رحم اور فضل فرمائے، ہمارے ملک پر، خاص کر پاکستان پر، کیونکہ حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، کہ جتنے بھی لوگ ابھی یہ دھماکوں اور سانحوں میں فوت ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، آمین، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ اگر چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔